برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہمارا یہ تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات اس سے جڑے رہیے۔ اس دن کے قرآن شریف سب لوگ پڑھتے ہیں، سب کو پڑھنا آتا ہے، لیکن سب لوگ اس طرف راغب نہیں ہیں کہ کلام مقدس کے اندر کسی بھی آیت کے معنی کیا ہیں یا پھر اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کا اندر کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی اور اس کے لفظی میننگ کیا نکل کے آتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیے، اس لیے کہ جو ثواب آپ کو ملے گا وہ ان کو بھی ملنا چاہیے، اور ان کو ملے گا تو ان کے کرنے کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور پھر وہ آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے میدان محشر کے لیے یہ نیکیاں اکٹھا کرنے کے لیے ہماری اس تفسیر سے، کلام مقدس کی اس تفسیر سے جڑے رہیے جو ہم آپ حضرات کی خدمت میں ہر روز پیش کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ سنیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ رب فرماتا ہے، امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ اس آیت مقدسہ کا بڑا نفیس اور عمدہ طریقے سے کیا ہے۔ ایسا طریقہ کہ اردو زبان میں اس طرح کا ترجمہ دیکھنے کو نہیں ملتا، نایاب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، رب فرماتا ہے ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کیا ہے، اس کی لفظی تشریح اور وضاحت کیا ہے، اس کو سنیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اہدی ہدایت سے بنا ہے، اہدی لفظ اہدی جو ہے یہ ہدایت سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں رہبری کرنا یا منزل مقصود کا پتہ نشان دینا۔ اہدی کے معنی کیا ہیں؟ رہبری کرنا یا منزل مقصود کا پتہ دینا یا نشان دینا کہ منزل مقصود یہ ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی رہنمائی دو طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی ہوتی ہے ہدایت؟ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک فقط راستہ دکھا دینا، گائیڈ کیا، راستہ دکھایا، ہدایت دی، رہنمائی کی، تو ایک ہدایت تو یہ ہے کہ راستہ دکھا دیا۔ دوسرے مقصود پر پہنچا دینا، دوسری کیا ہے؟ ہدایت کہ مقصود پر پہنچا دینا۔ اگر راستہ دکھا دینا مراد ہوتا اس آیت مقدسہ کے اندر، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کا ترجمہ الگ الگ انداز میں کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا ترجمہ یہ ہے اس آیت مقدسہ کا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے بڑا نفیس اور عمدہ ترجمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ کیا مطلب؟ کہ دکھا دینے سے مقصود یہ ہو سکتا ہے کہ دکھا دیا، ہو سکتا ہے چلتے چلتے ہم اس راستے سے بھٹک جائیں، بہک جائیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، مولا تو ہمیں وہ راستہ دکھا ہی نہیں بلکہ ہمیں اس راستے تک پہنچا دے، اور پہنچانا ہی نہیں بلکہ پروردگار عالم ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اس راستے پہ ہمیں چلا دے۔ اس لیے کہ راستے پہ بہت سارے رہزن ہوتے ہیں، بہت سارے ڈاکو ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں۔ تو رب قدیر ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں راستہ دکھا نہ
بلکہ دکھانے کے ساتھ ساتھ میں تو اس تک پہنچا بھی دے ہمیں، اور پہنچانے کے ساتھ ساتھ میں مولا تو اس راستے پر ہم کو چلا بھی دے۔ اس لیے امام عشق و محبت کا یہ ترجمہ ہے اس آیت مقدسہ کا، بڑا نفیس اور عمدہ ہے۔ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فقط راستہ دکھا دینا، دوسرے مقصود پر پہنچا دینا، اور مقصود پر اس راستے پر چلا کر مقصود تک پہنچا دینا۔ اگر راستہ دکھا دینا مراد ہوتا تو ہدایت کے بعد لفظ الہ یا لام لایا جاتا ہے، اور یہاں ان دونوں میں سے کوئی نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ بندہ عرض کر رہا ہے، اے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہ دے بلکہ وہاں تک پہنچا دے، منزل مقصود جو ہماری منزل ہے وہاں تک پہنچا دے۔ اور منزل مقصود کیا ہے کہ ہم ایسے راستے پہ چلیں کہ جس راستے پہ چلنے کے بعد جو شیطان ہے اور شیطانی وسوسے ہیں اللہ ان سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، فرمایا اے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہ دے بلکہ وہاں تک پہنچا دے اور اس پر چلا بھی دے، کیونکہ راستے میں راہمار بہت ہیں، ڈاکو بہت ہیں، بغیر تیری مدد اس پر چلنا ناممکن ہے۔ اب اس لفظ میں اہدینا میں اس آیت مقدسہ کے اندر ایک لفظ ہے نا، جو ضمیر ہے نا، تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ مجھ کو نہیں بلکہ نہ ہم سب کو معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا سب کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ فقط مجھے ہدایت دے بلکہ ہم سب کو۔ اس جمع میں یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے، چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح وہ عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کی جائے، یعنی ایک آدمی اکیلا نماز پڑھے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو جماعت سے نماز پڑھ کے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص کی بھی، اتنے لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص کی بھی اگر نماز قبول ہو گئی تو اسی کے صدقہ و طفیل میں سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے جو سب کے لیے کی جائے، یعنی اکیلا آدمی دعا کرے تو اس کا بینیفٹ ملے کہ نہ ملے بتا نہیں سکتے، لیکن بہت سارے لوگ اکٹھا ہو کے جب دعا کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ہر 40 لوگوں میں ایک آدمی اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، تو اسی مقبول بندے کے صدقہ و طفیل میں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک کے لیے بھی قبول ہوئی، ایک شخص کے لیے بھی دعا قبول ہو گئی تو امید ہے سب کے لیے دعا قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے دعا کے اول اور آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، دیکھیے دعا کی جائے تو دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھا جائے اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھا جائے، اور بیچ میں جو بھی جائز دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے وہ کی جائے تو یقینی طور پر قبول ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، وہ عظیم نعمت، وہ عظیم رحمت، وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ کی مقبول نعمت ہے، اور جو درود شریف اللہ کے رسول پر پڑھی جاتی ہے وہ بھی مقبول ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ اگر آپ دعا کرو رب کی بارگاہ میں، کوئی بھی اچھی دعا کرو تو اس کے شروع میں بھی درود شریف پڑھو اور آخر میں بھی درود شریف پڑھو، اس لیے کہ درود شریف اللہ کی بارگاہ میں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آلریڈی مقبول ہے۔ تو جب دونوں طرف مقبول چیز ہوگی تو یقینی طور پر پروردگار عالم اول کے صدقے میں اور آخر کے صدقے میں جو درود شریف پڑھا گیا اس کے صدقے میں بیچ میں جو بھی دعا مانگی گئی جائز دعا اس کو بھی یقینی طور پر قبول فرمائے گا، کیونکہ درود شریف یقیناً قبول ہوتا ہے۔ جو اللہ کے رسول پر درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ یقینی طور پر قبول ہوتا ہے۔ تو رحمت الہی سے امید قوی ہے کہ وہ درمیان کی دعا کو نہ چھوڑے گا بلکہ اس کو بھی آس پاس کے صدقہ و طفیل میں درود شریف کی برکت سے اسے بھی قبول فرمائے گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اسی کو اپنا
طریقہ کار بناؤ کہ شروع میں بھی درود شریف پڑھو، آخر میں بھی درود شریف پڑھو، اور اسی درود شریف کے صدقہ و طفیل میں آپ کی ہر جائز دعا جو بیچ میں کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر آپ کی قبول ہونا ہے۔ دوسرے اس لیے کہ اگر ایک شخص ہدایت پر آ گیا اور باقی سب گمراہ ہیں تو گمراہوں میں اس ایک کی زندگی دشوار ہو جائے گی، کیونکہ ایک شخص ان سب کی موافقت کرے تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے، اور مخالفت کرے تو دشمنی پیدا ہوتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ بس یہی ضروری ہے کہ سب کو ہدایت ملے تاکہ ان سب کی دونوں زندگیاں درست ہو جائیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں اپنی اس تفسیر کے اندر، اور اسی سے متعلق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے لوگو، میرے آقا اپنے صحابہ کرام سے، اپنے دوست و احباب سے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، مزہ آ جائے گا، اور اس کو ذہن میں بٹھا لیں، اپنی فکر میں بٹھا لیں۔ آقا فرماتے ہیں، اے لوگو، تم بے گناہ زبان سے دعا مانگا کرو۔ اللہ اکبر۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، تم بے گناہ ایسی زبان سے دعا مانگا کرو جس زبان نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، یعنی تم بے گناہ زبان سے دعا مانگا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، صحابہ کرام موجود تھے، ان تمام کے تمام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے گناہ زبان کہاں سے لائیں؟ آقا ہماری زبانیں تو گناہ گار ہیں، ہم بے گناہ زبان کہاں سے لائیں؟ تو آقا فرماتے ہیں، ہر ایک دوسرے کے حق میں دعا کرے، یعنی میں آپ کے حق میں دعا کروں، آپ میرے حق میں دعا کریں۔ تو میں نے اپنے لیے جو میری زبان نے گناہ کیے ہیں تو وہ میرے لیے کیے ہیں، لیکن آپ کے لیے نہیں کیے۔ آپ کے لیے میری زبان پاک ہے اور آپ کی زبان میرے لیے پاک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں میرے آقا کہ ہر شخص، تم میں کا ہر شخص ایک دوسرے کے حق میں دعا دعا کیا کرے کہ اپنی زبان اپنے لیے گناہگار ہے، نہ کہ غیر کے لیے گناہگار نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ سب کے لیے کی جائے۔ جو چاہے کہ میری دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو، اپنے ساتھ سب کے لیے دعا کرے اور کہے، اے اللہ ہم سب کو یہ عطا فرما۔ خیال رہے، ذہن میں رہے کہ کافروں کے لیے ایمان ہدایت ہے، مومن کے لیے تقوی ہدایت ہے، متقی کے لیے کمال تقوی ہدایت ہے، اور مقبولوں کے لیے قرب الہی ہدایت ہے، مقربین کے لیے کمال قرب ہدایت ہے۔ لہذا اگر کافر یہ آیت پڑھے تو ایمان کی دعا ملے، گناہ گار کے لیے تقوی کی، متقی کے لیے قرب کی دعا ہے۔ لہذا اس آیت مقدسہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ گار تھے، ورنہ وہ یہ آیت کیوں پڑھتے تھے؟ دیکھو، بھٹی گندے لوہے کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے، لوہا صاف لوہے کے لیے پرزہ بنا کر قیمتی کر دینے کا ذریعہ، سونے کے لیے زیور بنا کر محبوب کے قرب کا ذریعہ۔ اب یہاں پر اہدنا کی تفسیر ہو گئی، اب آگے کا لفظ ہے الصراط۔ الصراط کا جو اہدنا الصراط المستقیم آیا ہے تو اس میں ایک لفظ آیا ہے الصراط۔ صراط سرتن سے بنا ہے جس کے معنی ہے نگل لینا۔ صراط کے معنی کیا ہے؟ نگل لینا۔ چونکہ راستہ مسافر کو اس طرح اپنے اندر لے لیتا ہے جیسے کھانے والا لقمے کو، اس لیے راستے کو صراط کہتے ہیں۔ راستے کو کیا کہتے ہیں؟ صراط کہتے ہیں۔ اصطلاح میں صراط اس شارع عام، یعنی اس عام اور وسیع راستے کو کہتے ہیں جس میں چند آدمی مل کر چل سکیں۔ وہ تنگ گلی کوچے جن میں چند آدمیوں کے مل جل کر چلنے کی گنجائش نہ ہو، انہیں صراط نہیں کہا جاتا۔ چونکہ دعا سب کے لیے مانگی گئی ہے، اس لیے صراط فرمانا ہی بہتر تھا۔ اور صراط کے معنی میں بتاؤں آپ کو کیا ہیں؟ صراط کے معنی راستے کے ہیں، اور سبیل کے معنی بھی راستے کے ہیں، اور طریق کے معنی بھی قریب قریب ایک ہی ہیں، یعنی ان تینوں کے معنی، صراط کے معنی، سبیل کے معنی، طریق کے معنی لگ بھگ ایک ہی ہیں۔ لیکن اس جگہ صراط اس لیے بولا گیا، پروردگار عالم نے اہدنا الصراط المستقیم اس آیت مقدسہ کے اندر لفظ صراط رب قدیر اس لیے لایا اور اس لیے بولا گیا کہ اس صراط سے
جو صراط بولنے سے پل صراط کی یاد آ جائے، جو پل صراط ہے جہنم کے اوپر جو پل ہے اس کی یاد آ جائے، اور منشا یہ ہو جائے کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا، ہمیں اس راستے پر چلا جس پر چل کے پل صراط کو آسانی سے طے کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ایک لفظ ہے المستقیم، تو المستقیم مشتق ہے، یعنی نکالا گیا ہے، نکلا ہے استقامت سے، اس کا معنی ہے سیدھا ہونا۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو بہت جلد مقصود تک پہنچا دے اور چلنے والے کو کسی بھی طرح یا کسی بھی طرف مڑنا نہ پڑے۔ ٹیڑھا راستہ یا تو مقصود تک پہنچائے گا ہی نہیں، یا ٹیڑھے راستے نے مقصود تک پہنچایا تو بہت دشواری کے بعد اور بہت دیر لگ جائے گی، جو ٹیڑھا راستہ منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اسی لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مولا تو ہم کو سیدھا راستہ چلا، تو ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب صراط مستقیم کون سا راستہ ہے اس کو بھی ذرا سن لیں اور اپنے ذہن و فکر میں بٹھا لیں۔ صراط مستقیم میں بہت گنجائش ہے، یہ دینی اور مذہبی عقیدے، معاملات اور عبادات اور اخلاق سب کو شامل ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اے اللہ ہم کو عقیدے اور اعمال سب میں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر چیز میں 3 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ہر چیز میں کتنی حیثیتیں ہوتی ہیں؟ 3 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 افراط یعنی زیادتی، کسی بھی چیز میں یا تو زیادتی ہوگی۔ تفریط نمبر 2 کہ کسی بھی چیز میں یا تو زیادتی ہوگی یا تفریط یعنی یا کمی ہوگی۔ اور نمبر 3 میانہ روی یعنی درمیانی چال جو ہے، ایک تو زیادتی، ایک کمی، ایک درمیانی چال، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ کمی دینوں کے لحاظ سے دین اسلام صراط مستقیم ہے۔ دین جتنے بھی دین ہیں، ادیان ہیں، ان کے لحاظ سے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے مذہب اسلام، یہ صراط مستقیم پر ہے، یعنی دین اسلام صراط مستقیم ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت زیادہ سختیاں تھیں۔ ان کو سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں کتنی سختیاں تھیں؟ بہت زیادہ سختیاں تھیں۔ 1/4 حصہ زکوٰۃ واجب تھی، مال کو 4 حصوں میں بانٹا جائے تو 3 حصہ اپنے پاس میں رکھ لو، اور جو 4تھا حصہ ہے اس کی زکوٰۃ واجب تھی۔ 4تھا حصہ زکوٰۃ واجب تھی۔ ناپاک کپڑے اور ناپاک کھال کو کاٹنا جلانا پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے کپڑے پر ناپاکی لگ گئی یا کسی کے جسم کی کھال پر ناپاکی لگ گئی تو وہ ایسے ہی پاک نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا یا اس کپڑے کو جلانا پڑتا تھا، اس کھال کو کاٹنا پڑتا تھا یا اس کھال کو جلانا پڑتا تھا۔ کتنی سختی تھی، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر عبادت خانوں کے سوا کہیں عبادت نہ ہو سکتی تھی۔ جس طرح ہم جہاں چاہیں، جہاں پاک جگہ دیکھیں، وہاں پہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام روئے زمین کو پروردگار عالم نے عبادت یعنی مسجدیں بنا دیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں، مذہب میں نہیں تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر تو یہ سختی تھی کہ عبادت خانوں کے اندر، مسجدوں کے اندر ہی وہ عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کہیں ان کو عبادت کرنے کی وہ نہیں تھی، اجازت نہیں تھی۔ سخت سزا کے بعد توبہ قبول ہوتی تھی۔ اگر کوئی شخص گناہ کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین میں گناہ کر لیا، تو پہلے اس کو سخت سزا دی جاتی تھی اور اس کے بعد اس کی توبہ قبول کی جاتی تھی۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، سچے دل سے آج ہی توبہ کر لے تو پروردگار عالم اتنا غفور الرحیم ہے، وہ سارے گناہوں کو اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے متعلق بھی کچھ باتیں سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تو اتنی سختیاں تھیں جس کی کوئی حد نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں اتنی نرمیاں جس کی کوئی حد نہیں، یہاں تک کہ شراب اور سور بھی حلال تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے اندر، دین کے اندر شراب بھی حلال تھی اور سور بھی حلال تھا۔ دین اسلام میں نہ پہلی حضرت موسیٰ دین مذہب اسلام کے اندر نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح سختیاں ہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح نرمیاں ہیں۔ زکوٰۃ میں 40واں حصہ واجب ہے۔
مذہب اسلام کے اندر، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زکوٰۃ کا 40واں حصہ واجب ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، اور وہ بھی صدہا سینکڑوں آسانیوں کے ساتھ۔ اور دوسری، ہر جگہ مسجد یا غیر مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے پروردگار عالم نے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ بڑا سا بڑا گناہ گار، کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں آج ہی توبہ کر لے تو پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو سزا کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ میری ملت کے نوجوانوں، اور ناپاک چیز کو پاک کر لینے کے لیے 30-32 طریقے نہایت آسانی کے ساتھ 30-32 طریقے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، یعنی کوئی چیز ناپاک ہے، یہ جسم ناپاک ہے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے 30-32 طریقے مذہب اسلام کے اندر موجود ہیں۔ آسان کپڑے وغیرہ کو صاف پانی بہا کر پاک کر لو۔ لوہے، تانبے اور شیشے کے برتنوں کو صرف رگڑ کر پاک کر لو۔ ناپاک دودھ اور تیل وغیرہ کو پاک جنس کے ساتھ بہا کر پاک کر لو۔ اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کر لو۔ یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، اور یہ صدقہ ہے میری ملت کے نوجوانوں۔ یہاں پر پھر میں وہی بات کہوں گا، یہ صدقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہم نہ ہوتے تو ہم پر بھی وہی سختیاں ہوتی یا وہی نرمیاں ہوتی کہ سور اور شراب بھی ہمارے لیے حلال ہوتا۔ اور میری ملت کے نوجوانوں، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ دین اسلام ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا، ساری سختیاں، ساری نرمیاں ہمارے لیے درمیانی چال میں بنا دی، میانہ روی میں بنا دی۔ تو اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ شراب اور خنزیر پر، جو کہ عقل اور صحت کو خراب کرنے والے ہیں اور قوم میں بے غیرتی اور شر پیدا کرنے والے ہیں، ان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اہدنا الصراط المستقیم جو آیت مقدسہ ہے کہ مولا تو ہم کو سیدھا راستہ چلا، اس کی یہ تفسیر تھی، لفظی تشریح تھی اور اس کی وضاحت تھی، اسی سے متعلق یہ باتیں تھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری اس تفسیر کو جو ہم نے بیان کی، اس میں جو قصداً سہواً اغلاط ہوئی ان کو درگزر فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔